جب فتنے آئیں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام، موجودہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان کا علاقہ کی سرزمین سے خاص محبت تھی، اور آپ نے شام کے بارے میں کئی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شام صرف جغرافیائی خطہ ہی نہیں بلکہ دین، ہدایت، برکت اور آخری دور کے فتنوں سے حفاظت کا مرکز بھی ہے۔ شام اللہ کی زمینوں میں سے سب سے بہترین زمین ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، شام کے لیے خوشخبری ہو، شام کے لیے خوشخبری ہو، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، شام کو یہ فضیلت کیوں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے فرشتے شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سنن ترمذی 3954۔ شام اہل ایمان کا مرکز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم 3 لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کس طرف رہنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام کو اختیار کرو، کیونکہ وہ اللہ کی چنی ہوئی زمین ہے، اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو وہاں سمیٹے گا۔ ایمان اور ہجرت کا مرکز شام ہوگا۔ جب فتنے آئیں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ آخر الزمان میں مسلمانوں کا مضبوط قلعہ، ایمان کا مضبوط قلعہ شام ہوگا۔ دجال کے خلاف جنگ کا مرکز بھی شام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق یعنی شام کے مشرق میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ شام نبوت اور برکت کی زمین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کتاب کا ستون میرے تکیے کے نیچے سے نکالا گیا اور میں نے اس کی روشنی دیکھی تو وہ شام کی طرف بلند کیا گیا۔ یاد رکھو، جب فتنے آئیں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ اللہ کے فرشتے شام میں پر پھیلائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شام کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے، وہاں اس کے چنیدہ بندے رہتے ہیں۔ اگر تم شام جانا قبول نہ کرو تو یمن میں چلے جاؤ اور اپنے چشموں سے پانی پیا کرو، کیونکہ اللہ نے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اسلام کو اس قدر غلبہ حاصل ہوگا کہ اہل اسلام کے بہت سے لشکر ہوں گے، ایک لشکر شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ تو ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ دور نصیب ہو تو میرے لیے کسی علاقے کا انتخاب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام میں رہنا، تم شام کو لازم پکڑنا، بس تم شام میں رہنا۔ جو اس علاقے کا انکار کرے تو وہ یمن میں چلا جائے اور وہاں کے جوہروں کا پانی پیے۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔